بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، سدا آپ کے آنگن میں خوشیوں کا بسیرا رہے۔ آج بہت ہی دلچسپ ایک نوجوان کا واقعہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے آپ اس سے کافی معزوز ہونے کے ساتھ ساتھ سبق حاصل کریں گے۔ تو دوستو، آخر تک ساتھ نبھائیے گا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جو اپنا مال بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور ایک بیٹے کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اس کی بیوی نے دل میں کہا، میں اپنے شوہر کے چھوڑے ہوئے مال کے لیے اس سے افضل جگہ نہیں پاتی جہاں وہ خرچ کیا کرتا تھا، لہذا اس نے تمام مال صدقہ کر دیا سوائے 200 درہموں کے جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ جب بچہ بڑا ہوا تو اس نے پوچھا، اے میری ماں، میرا باپ کون تھا؟ اس نے جواب دیا، تیرا باپ بنی اسرائیل کے معززین میں سے تھا۔ بیٹے نے پھر پوچھا، کیا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے؟ ماں نے جواب دیا، کیوں نہیں، لیکن وہ ہمیشہ بھلائی کے راستے میں خرچ کرتا تھا، تو میں نے بھی اسی راستے میں خرچ کر ڈالا۔ بیٹے نے پوچھا، آپ نے میرے حصے کا سارا مال کیوں صدقہ کر دیا اور اس میں سے کچھ نہ بچایا؟ اس کی ماں نے کہا، تمہارے حصے کے 200 درہم باقی ہیں۔ تو لڑکے نے عرض کی، لائیں میرا مال مجھے دیں تاکہ اس کے ذریعے میں اللہ عز و جل کا فضل تلاش کروں۔ چنانچہ وہ اپنی ماں سے درہم لے کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے ایک برہنہ مردے کے پاس سے گزرا جو زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ مال خرچ کرنے کی اس سے افضل جگہ کوئی نہیں، اس کے لیے 180 درہم کا کفن خرید کر اس کے کفن و دفن کا اہتمام کیا اور قبر پر مٹی ڈالی اور بقیہ 20 درہم لے کر روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ عز و جل کا فضل تلاش کرنے نکلا ہوں۔ اس نے کہا، اگر میں ایسی چیز کی طرف رہنمائی کروں جس سے تو اللہ عز و جل کا فضل پائے تو اس میں سے نصف میرا ہوگا۔ لڑکا رضامند ہو گیا۔ تو اس شخص نے کہا، اس شہر کی طرف چلے جاؤ، وہاں تم ایک عورت کو پاؤ گے جس کے پاس ایک بلی ہوگی، وہ اسے فروخت کر رہی ہوگی، تم اس سے 20 درہم میں خرید کر ذبح کر دینا اور آگ میں جلا دینا، پھر اس کی راکھ جمع کر کے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو جانا۔ وہاں کے بادشاہ کی بصارت زائل ہو چکی ہے، تم بطور سرما اس کی آنکھوں میں راکھ لگانا، اس کی بینائی لوٹ آئے گی۔ وہ لڑکا گیا اور بلی کی راکھ لے کر جب بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے کہا، اس کو اس وادی میں لے جاؤ جس میں سرما لگانے والے ہیں، پھر اس کو بتانا کہ اگر اس نے مجھے ٹھیک کر دیا تو منہ مانگا انعام پائے گا، اور ٹھیک نہ کر سکا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ پھر اگر وہ چاہے تو علاج کے لیے آگے بڑھے اور چاہے تو وہیں سے لوٹ آئے۔ جب لڑکا وادی میں گیا تو وہاں سرما لگانے والوں کی لاشیں دیکھی۔ پھر بھی اس نے کہا، میں سرما لگاؤں گا۔ چنانچہ اس نے سرما لگایا تو بادشاہ کہنے لگا، گویا مجھے کچھ کچھ نظر آ رہا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ لگایا تو بادشاہ نے کہا، اب میں کچھ دیکھ رہا ہوں۔ پھر جب تیسری مرتبہ سرما لگایا تو اس کی بینائی مکمل طور پر لوٹ آئی۔ بادشاہ نے کہا،
میں تجھ پر اس سے بڑھ کر احسان نہیں کر سکتا کہ تیری شادی اپنی بیٹی سے کر دوں۔ پھر بادشاہ نے اس کی حاجت پوچھ کر اپنا سب سے پسندیدہ مال اسے دے دیا۔ وہ لڑکا اس کے پاس کچھ عرصہ رہا، پھر اسے اپنی ماں کی یاد ستائی تو اس نے بادشاہ سے جانے کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اپنے ساتھ اپنی بیوی اور مال کو بھی لے جاؤ۔ واپسی پر وہ لڑکا اسی شخص کے پاس سے گزرا تو اس نے پوچھا کیا مجھے پہچانتے ہو؟ لڑکے نے نفی میں جواب دیا تو اس نے کہا میں وہی ہوں جس نے تجھے فلاں فلاں بات بتائی تھی۔ پھر وہ لڑکا سواری سے اتر آیا اور جو کچھ اس کے پاس تھا 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ شخص کہنے لگا میرے حصے کی ایک چیز ابھی باقی ہے۔ لڑکے نے پوچھا وہ کیا؟ تو وہ بولا تیری بیوی۔ میں تجھے اللہ عز و جل کی قسم دیتا ہوں کہ اپنا وعدہ پورا کر۔ اس لڑکے نے کہا پھر ہم اس کی تقسیم کیسے کریں؟ اس شخص نے کہا اس کو آرے سے چیر دو۔ لڑکے نے حامی بھر لی کہ میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ جب اس نے آرا اپنی بیوی کے سر پر رکھا تو وہ شخص کہنے لگا رک جاؤ، بے شک مجھے اللہ عز و جل نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اللہ عز و جل اسی طرح تیری حفاظت فرمائے جیسے تو نے اس سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا۔ پھر اس شخص نے لڑکے کا سارا مال اسے واپس کر دیا۔ تو دوستو یہ تھی اس نوجوان کی کامیابی کی داستان جو دین و دنیا میں سرخرو ہوا۔ بے شک یہ بات درست ہے کہ جو وعدے کی پاسداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد مبارکہ ہے کہ ان العہد کان مسئولا، بے شک قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو دوستو وعدوں کی پاسداری ضرور کیا کریں، نیک بنیں اور نیکی پھیلائیں۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس دنیا میں اپنی زندگی میں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے وہ کام لے جس سے خود رب کریم اور اس کا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔